السلام علیکم. انکے میں ایک بار پھر خوش آمدید. روز کی طرح یاد دہانی ہماری ویب سائٹ www.ankahi.tv, ای میل کرنے کے لیے live@ankahi.tv اور ٹیلی فون کرنے کے لیے 021-227-0839. میرا ایک اور شوق اور خواہش جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اسکول کالجوں میں جا کے بچوں سے بات کرتا ہوں اور ان کو امید دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے. کیونکہ ہم اگر اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات کو دیکھیں, اخباروں کو دیکھیں, ٹی وی کو دیکھیں, تو ایک نا امیدی سی آتی ہے. مجھے سب سے زیادہ خوف اس نا امیدی سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان لوگ جن کو 20-22 برس ہم پڑھاتے ہیں, انویسٹ کرتے ہیں, جب وہ ہمارے کسی کام کے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس ملک سے نکل جائیں, کیونکہ یہاں پہ یا تو اپرچونٹی نہیں ہے اور اگر مواقع ہیں تو حالات ایسے نہیں ہیں جس میں ان کا دل لگے, اور وہ یقیناً باہر کی دنیا جو انڈسٹریلائز نیشنز ہیں وہاں پہ زندگی میں کمفرٹ ہوتا ہے اور ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کمفرٹ مل جائے. تو ہم نے شاید اس نسل نے جو کہ اب اس تعلیم کے عرصہ گزرے ہوئے ہمیں تقریباً 20 برس ہو گئے اسکولوں میں گئے ہوئے, اپنے کریئرز میں آئے ہوئے, ہم نے جو دنیا بنائی, جو ہم نے ویو کیا یہ نیٹ ورک ان کے لیے, اس میں ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ یہ ملک اپنا ہے, اس میں ہی ہمیں کچھ کرنا ہے. ہم نے ان کو یہ نہیں سکھایا کہ ہماری سکسیس کیا ہے. ہمارے ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ ایک کمپنی کی سکسیس میں ساتھ لگ جاؤ, والدین کی سکسیس کے ساتھ لگ جاؤ, یا کسی اور ملک کی سکسیس میں لگ جاؤ. یہاں تک کہ جس تعلیمی ادارے سے ہم ڈگری لے کے نکلتے ہیں اس کی سکسیس میں لگ جاؤ, نہ کہ ہم خود ایک سکسیسفل پرسنالٹی بن کے نکلیں, ایک ایسی شخصیت بن کے نکلیں جس کے پاس سکسیس خود آئے. تو ہم اس دوڑ میں لگے رہتے ہیں. ایک تو ویسی بدنصیبی سے ہمارے ملک میں یونیورسٹیاں بہت تھوڑی سی ہیں, اب اس میں بہت تھوڑے سے لوگوں کا داخلہ ملتا ہے, اور اس بھاگ دوڑ میں نہ جانے والدین کیسی کیسی اذیت سے گزرتے ہیں. فیس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جو چند تعلیمی ادارے ایسے ہیں جن کو کہ ہمارے بیشتر جو نظام ہے, ہائی ایجوکیشن کمیشن ہے, یا اور ریٹنگ کے طریقے ہیں, یا ایک تو آفیشیل ریٹنگ, ایک ان آفیشیل ریٹنگ, جس کی نوکری کس کو ملتی ہے, انٹرویو کس کو ملتا ہے, وہ دیکھیں تو چند ادارے. وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ہمیں داخلہ مل گیا تو ہمارا کریئر بن گیا, ہم سکسیسفل ہو گئے, ہماری زندگی بن گئی. بس کسی طرح یہاں گھس جاؤ, اور والدین بھی سمجھتے ہیں کہ بچے کو یونیورسٹی ایکس میں ہم نے ڈال دیا, بس اب تو زندگی بن گئی بچے. ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ وہ یونیورسٹی اے بی سی ڈی میں ہو, اور اگر اے بی سی ڈی میں نہ ہو تو سیکنڈ ٹیئر ای ایف جی ایچ میں ہو, یا تھرڈ ٹیئر میں بھی ہو, تو وہاں اگر وہ نہیں پہنچ سکا پہلے لیول کی یونیورسٹی میں, تو ہم کیوں نہ اس بچے کی شخصیت اتنی مضبوط کر دیں کہ وہ اے لیول کی یونیورسٹی سے نکلنے والے کا مقابلہ کر سکے. جو میرا شوق ان اسکول کالجوں میں جا کے ان بچوں سے بات کرنے کا, میری کوشش یہ ہوتی سمجھانے کی کہ ٹھیک ہے ڈگری بہت ضروری ہے, اشد ضروری ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, تعلیم بہت سخت ضروری ہے, لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت بنانا کم از کم اتنا ہی ضروری ہے, اگر زیادہ ضروری نہیں تو. کیونکہ ایک اچھی یونیورسٹی سے 500-700 بچہ نکلتا ہے, اس میں آپ کی انفرادیت کیا ہے؟ اگر آپ کی انفرادی طاقت نہیں ہے تو ان 500-700 میں سے آپ ہیں گے. بہرحال تو اس چکر میں جب میں لوگوں سے ملتا ہوں, بچوں سے بات کرتا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ آج کل 99.9% جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ صرف اس چکر میں ہے کہ میرا جی پی اتنا آ جائے, میں کسی طرح یہ ڈگری لے کے باہر آ جاؤں, اور یہ میں آؤں گا اور ٹیبل پہ جا کے رکھوں گا اور نوکری تو میری ہو ہی گئی. ایسا نہیں ہے. یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ سوچ ہمارے بچوں میں کہاں سے آ رہی ہے, کیوں آ رہی ہے, اور اس سوچ کی ساتھ جو ناکامی ایک جڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو ہم نے 2 اسٹوڈنٹس کو بلایا جو کہ دونوں بیچلرز آف بزنس ایڈمنسٹریشن کر رہے ہیں. یہ ڈگری بھی, اس پہ بھی بات کریں گے کہ ہمارے ہاں ڈگری بھی نہ جانے کیا سوچ کے کریکولم یا کریئر چوز کیا جاتا ہے. لیکن چلیے بی بی اے کر رہے ہیں, اور ان دونوں نے آج وقت نکالا. ابھی اسکول کھلے نہیں ہیں, گرمی کی چھٹیاں ہیں, کھلنے والے ہیں, تو ہم نے ان کو رات کے وقت یہاں بلا لیا. صدف اسلم صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. بی بی اے 3rd ایئر میں جی آپ پڑھ رہی ہیں. عارج جاوید صاحب, آپ کا نام پڑھ کے ہمیشہ عارف کا مغالطہ ہو جاتا ہے, معذرت کے ساتھ. عارج جاوید صاحب
آپ BBA 4th ایئر میں, یعنی آپ گریجویٹنگ ایئر ہم دونوں گریجویٹنگ, دو ساتھ ہیں ہم لوگ. تو 3rd اور 4th ایئر گریجویٹنگ, نہیں 4th ایئر, دونوں 4th ایئر. اوکے ٹھیک ہے, تو آپ دونوں کا فائنل ایئر ہے, اور آپ دونوں جو ہیں کراچی کے ایک ایسے ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو کہ نمبر 1 یا نمبر 2 سے نیچے نہیں ہے, اوپر کی 1-2 میں آتی ہے. تو صرف آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا, آپ کا آگے اس ڈگری کے بعد بیچلرز کی جو ڈگری ہے اس کے بعد ارادہ کیا ہے؟ ارادہ یہ ہے کہ کسی اچھے ادارے میں کوئی اچھی پوسٹ ہو جس سے بزنس کو کمیونٹی سے ریلیٹ کیا جا سکے, اور جو میری فیملی کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس ڈگری کے بعد, آبویسلی کیونکہ انہوں نے اتنا انویسٹ کیا ہے, اتنی محنت کی, اتنی قربانیاں دی ہیں مجھے تعلیم دینے کے لیے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں تھرو مائی ڈگری اینڈ مائی سکسیس. تھوڑی سی میں تھوڑا سا چکر میں پڑ گیا, مجھے وضاحت کریں. آپ نے کہا کہ ایک اچھے ادارے پہ اچھی پوسٹ, آپ کی فیملی نے جو انویسٹ کیا, قربانی دی, وہ آپ ریٹرن کیا کریں گے؟ بالکل. ٹھیک ہے. عارج, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا ارادہ اگلے سال اللہ کرے گا انشاءاللہ آپ بیچلرس کی ڈگری کے ساتھ باہر آئیں گے, then what's your plan? ویل ہوپ فلی انشاءاللہ کوشش بالکل یہ ہے کہ نوکری تلاش ہوگی انشاءاللہ, لیکن یہاں سے ڈسٹربیوٹ تھوڑا سا اس لیے کروں گا بیکاز میں یہ چاہوں گا کہ جو میں بلیو کرتا ہوں اس چیز کے اندر کہ جی یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام اسکریچ. مجھے نہیں لگتا, جس طرح آپ نے بات کری شروع کرتے ہوئے کہ دے ول ناٹ ٹیک می, مجھے لیں گے نہیں یہ لوگ کہ یہ کہہ کہ جی میں اس یونیورسٹی کا ہوں, اینڈ دے ول میک می دا CEO اور دی MD آف یو نو این آرگنائزیشن. تو انشاءاللہ مقصد یہ ہے کہ اسٹارٹ فرام دا اسکریچ, لرن ایز مچ ایز یو کین, اور فیملی کو تو میں انشاءاللہ واپس دینا ہی ہے جو بھی ہے ساتھ, لیکن ایک بڑی پیٹریوٹک, بڑی وہ آپ کو گھسی پٹی لائن لگتی ہے, ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری ایز ویل. بیکاز اگر جس طرح آپ نے بات کری کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ پڑھ کے باہر نکل جائیں, کیونکہ یہاں پہ معاشرہ, نہیں میں نہیں چاہتا, میں تو کہتا ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اچھا میں تو قطعاً ایسا نہیں چاہتا. بالکل بالکل بالکل. تو بس اس طرح ہو کہ اگر ایک ایک کر کے if we are the future, اگر ہم آگے کا ہیں, سرمایہ ایک طریقے سے کہتے ہیں سب ہم کو, ہم لوگ اگر سب ابھی باہر نکل جائیں گے تو ملک کا کیا ہوگا؟ ملک کا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اگر سب اسی طرح سوچیں گے تو سب اسی طرح جاتے رہے, اور اسی وجہ سے آج یہاں ہیں کہ جہاں آپ کو بھی جانے کی سوچنی پڑ رہی. آپ نے فرمایا کہ گھسی پٹی سی بات ہے, اور اگر آپ کے لفظ تھے کہ if we are the future, you are the future, there is no if to it. آپ ہی کے ہاتھ میں ہے, اور آپ ہی کے یار دوست, کوئی عزیز رشتہ دار آپ کے ساتھ کا پڑھا ہوا جو ہے وہ 10-12 برس میں کیا, بلکہ آج کل تو کم جلدی کا حساب ہے, MNA MPO ہوگا, کوئی میئر ہوگا, کوئی ناظم ہوگا, کوئی منسٹر ہوگا, کوئی پرائم منسٹر ہوگا. زیادہ دور کی بات نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کل کا کوئی ایک آدھا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ کوئی بیٹھا ہو یہاں پہ, اور یہ مستقبل آپ ہی کے ہاتھ میں. صدق میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے جو بات کی تھی اچھے ادارے, اچھی پوسٹ اینڈ ریٹرن ٹو فیملی, ایک سوال کا مجھے جواب دو. کوئی خواب ہے زندگی میں جو ادھورا رہ گیا ہو؟ کافی سارے خواب ہیں, ان میں سے ایک یہ تھا کہ انیشلی مجھے ایکچوریل سائنس کرنا تھا ایز اے کریئر, مگر وہ نہیں ہو سکا. وہ مجھے لگتا ہے کہ there was an unaccomplishment وہاں پر, تو وہ ایک ریگریٹ رہا. یہ کرنا کیا تھا ایکچوریل سائنس؟ یہ کیا ہوتا ہے ایکچوریل سائنس؟ بیسکلی رسک مینجمنٹ میں ہے, probability, statistics, calculations, a lot of insurance, حساب کتاب کا چکر ہے کوئی؟ جی کافی حساب کتاب کا چکر ہے. تو وہ رہ کیوں گیا؟ اس لیے کہ کیونکہ یہاں پہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جہاں سے ایکچوریل سائنس ہوتا ہو, بیکاز اس کے 2 بورڈز ہیں, 2 ادارے ہیں, ایک UK برٹش ادارہ ہے اور ایک امریکن ادارہ ہے, بٹ پاکستان میں اس کی کوئی سچ ڈگری نہیں ہے. ایپلیکیشن ہے؟ ایپلیکیشن بالکل ہے اس کی, لیکن پڑھاتا کوئی نہیں ہے, ڈگری نہیں ہے, اور یہاں سے رجسٹر ہو کے ایگزامز دے سکتے ہیں, بٹ ایسا ایز سچ انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو آپ کو پریپیئر کرے ان امتحانات کے لیے. ٹھیک ہے. اور چلیے یہ تو ایک خواب ہوا کہ جو پڑھنا چاہتی تھیں آپ نہ پڑھ سکیں, تو BBA بزنس ایڈمنسٹریشن میں آنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ فیصلہ یوں ہوا کہ کیونکہ جب ہم A لیول سے گریجویٹ کرتے ہیں بہت کنفیوژن ہوتا ہے, بہت ڈس اورینٹیشن ہوتا ہے, 10 طرح کی ڈگریز اور سب آپ کو سجیسٹ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاؤ, کوئی کہتا ہے ڈاکٹر بن جاؤ,
بٹ ایٹ دی 10 نہیں 3-4 ہی ہیں یہاں تو 10 کہاں ہیں. بہت ساری ہے, کوئی کہتا ہے یہ بہت سارے مطلب آپشنز ہیں, جیسے کراچی یونیورسٹی میں کتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں آپ کافی کچھ کر سکتے ہیں. بٹ بزنس ڈگری میں ایک ایج یہ ہوتا ہے ان دا سینس کہ ایک تو ڈگری جو ہے وہ 4 سالوں کے لیے ہے جس میں آپ اپنے اوپر توجہ دے سکتے ہیں, اس کے بعد پھر دین یو کین گو انٹو دا جاب مارکیٹ اینڈ پرسیو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ریٹرن بھی ہوتا ہے فیملی کو, اور ایک کہہ سکتے ہیں ایک اسٹیبل اور ایک رسک فری ڈگری ہے بزنس ڈگری جو ہے. تو اس لیے کافی یہ ہوا اسٹیبل اینڈ رسک فری. آج مطلب مجھے اتنا زیادہ یہاں لکھنا پڑ رہا ہے کہ میں نئی نئی باتیں سیکھ رہا ہوں. آپ نے بزنس ایڈمنسٹریشن کیوں چوز کیا؟ بیکاز میں سمجھتا تھا ہمیشہ سے شوق مجھے اسی طرف کا تھا. آئی واز نیور اے سائنس پرسن. آئی ہیو لوڈ نمبرز, بزنس کی باتیں, اینڈ پلس آئی ہیو سین مائی فادر ایز اے بینکر. ٹھیک ہے, گھر میں یہی سب بچپن سے تھا. انفلوئنس تھوڑا بہت تھا بالکل, لیکن ڈیسیجن میرا پیورلی اپنا, کیونکہ مجھے خود ایز این انڈیویجول سائنس واز نیور سم تھنگ جو میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے ہے. ٹھیک ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن رسک فری اسٹیبل آئی ووڈنٹ نو, مگر یہ ضرور کہ ایک ایسی ڈگری جو کہ میں ہمیشہ خود چاہتا تھا کہ پرسو کروں. اس کے اندر کوئی خواب فی الحال ابھی زندگی میں جو چاہا تھا ہر سب کچھ ملا, اللہ کا شکر ہے. خواب ایک یہ کہ آئی ہیو سین مائی فادر ڈو اے لاٹ, اینڈ بہت کچھ وہ کرنا چاہتے تھے جو مجھے پتا ہے نہیں کر پائے. ٹھیک ہے, زندگی کسی طریقے سے. وہ obviously ری پے تو میں نہیں کر پاتا ان کو کہ جی وہ جب وہ چاہتے تھے کچھ کرنا, لیکن ایک فیلنگ, ایک احساس آف سیکورٹی کہ جی اب میں ہوں. اور یعنی والدین کو آپ یہ کہ ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ, ہمارے سسٹم میں ایسا نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی ایسا کوئی خواب تھا جو ناممکن سا خواب ہو؟ یہ تو ایک ایکچوئل سائنس تو ایک کریکولم نہیں تھا. کوئی ایسا خواب جو بڑا کوئی خواب ہو زندگی میں کہ میں میک یور مارک ان دس ورلڈ, ایسا کوئی خواب تھا؟ نہیں. مجھے ہمیشہ سے یہ بہت شوق رہا ہے کہ ایز اے پاکستانی وومن ٹو میک مائی لینڈ مارک ان بزنس. جیسے انڈیا کی کافی ساری خواتین, ابھی کرنٹلی CEO آف پیپسی از اندرا نوئی, شی از اے فیمیل فرام انڈیا. یہاں پہ کافی یہ کہ پاکستان میں وی ٹاک اباؤٹ دا جینڈر گیپ, کس طرح سے عورتوں کو وہ مواقع نہیں ملتے. تو میں چاہتی ہوں کہ اپنی اکمپلشمنٹ تو مجھے جب ملے اس کے بعد ٹو میک دا پاتھ وے فار ادر ویمن جو وہ سوچتی ہیں, جو وہ, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی عورتوں میں اتنا ٹیلنٹ ہے اور اتنا کچھ ہے, سب چیزیں ذمہ داری سنبھالنا. آج جب میں اپنی امی کو دیکھتی ہوں تو وہ ہمیں پک اینڈ ڈراپ کرنا, کھانا پکانا, ہماری پڑھائیوں کو دیکھنا, ہمیں کانفیڈنس دینا, ہمیں ٹائم دینا, ہر چیز وہ مینج کر رہی ہیں. مگر یہ کہ ان کا ٹیلنٹ اور ان کی پوٹینشیل کو جو ہماری اکانومی کو یا جو ملک کو دے سکتی تھی وہ چیز نہیں ہوئی. آپ کی والدہ اپنے لیے کیا کر رہی ہیں؟ یہ سب جو آپ نے باتیں بتائیں ان کی عظمت کی, بالکل, تو یہ تو میری والدہ کا سوچنا اپنے یہ لیے ہے, کیا کر رہی ہیں, ان کی سیٹسفیکشن اس میں ہوتی ہے کہ وہ ہمیں دیکھ سکے کہ ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں بس اس پہ کوئی بیریئرز نہ آئے. انہوں نے ہمیشہ ہمیں یہی بتایا کہ جو بیریئرز انہوں نے فیس کی اپنی لائف میں, شی ول میک شیور کہ ہمیں نہ وہ دیکھنا پڑے, اور اس میں وہ کمفرٹ لیتی ہیں, سیٹسفیکشن لیتی ہیں کہ جو بھی ان کے ڈریمز ہیں شی از پاس دیم آن ٹو اس. تھوڑا سا شرمندہ میں یوں ہوں کہ یہ بات بچی بالکل صحیح کر رہی ہے کہ ہم نسل در نسل اسی چکر میں ہیں کہ وہ خواب جو ہم پورے نہ کر سکیں وہ ہم اگلے والوں سے پورے کرا لیں, وہ خواب جو ہم پورے نہ کر سکیں وہ اگلے والوں سے پورے کرا لیں. لیکن انفرادیت والا پہلو وہ مجھے ابھی بھی نہیں ملا, تو اس کو میں تھوڑا سا بھی اور کریدنے کی کوشش کروں گا. یہ جو خواب تھا کہ عورتوں کے لیے راستہ کھول دوں, یہ بھی خواب نہیں ہے. جب میں نے پوچھا کوئی ایسا خواب جو ناممکن, اس پہ آپ کی میں نے گردن ہلتی دیکھی, وہ کیا خواب ہے؟ میرا جب سے اویئرنیس تھوڑی بہت بڑی ہے, when I've started following the news, حالات کنٹری کے, پالیٹکس میں آنے کا, do something which is a cliche. Tell me more. Then again, نہیں cliche کہاں ہے؟ گھر فیملی کیوں میں لے کے آتا ہوں, they don't like this thought, بالکل پسند نہیں ہے. کیوں؟ کیا کر لو گے؟ سیکیورٹی جو چلتا آ رہا ہے, ایک دن تم کوئی اچھا کام کرو گے, اگلے دن you're out, you're nowhere. کیا کر لو گے؟ کیوں اپنی زندگی داؤ پہ لگانی ہے؟ کیوں ختم کرنا ہے؟ کیا کر لو گے زندگی داؤ پہ لگانا, یہ میں باندھ کے پلو میں رکھ لوں, کیونکہ یہ
بڑے قیمتی جملے ہیں. زندگی داؤ. آپ الیکشن لڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں اپنی یونیورسٹی میں اگلے سال. یہ پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ ہے یا نہیں, this is totally independent. اور اسٹوڈنٹس کلب بیسکلی ایک ہوتا ہے کہ جو ہینڈلز ایوری تھنگ. اس کے الیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتے ہو آپ. اگر سپوزنگ اللہ کرے انشاءاللہ آپ جیت گئے تو کیا کرو گے؟ Well, I've been general secretary. I contested in elections last year as well. اور میں جیت چکا ہوں ایک دفعہ. کیا کیا؟ تھوڑی کوشش کری کہ جس طرح میں اندر جب آئی بی اے when I got into IBA میں دیکھتا تھا کہ لوگ کہتے بہت ہیں کرتے اس کا 2%. نہیں لیکن کیا کرنا ٹینجیبل کیا ہے؟ میں نے یہ کام کیا ہے. ٹینجیبل اس میں یہ ہے کہ کوالٹی آف ایونٹس جسے کہتے ہیں. آئی بی کا بیسکلی میرا کام بحث کا کیا ہوتا ہے, جس طرح ایک آپ دیکھ لیں پالیٹکس کے اندر پاکستان کی, کہ ایک ملک کا خیال رکھنا چیزوں obviously تو ایک بہت بڑا اسکیل ہے, لیکن آئی بی میں یہ ہے کہ یو جسٹ گیو دیم اے ویری گڈ ایکسٹرا کریکولر ایئر. کیونکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ آپس میں طالب علم کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, انٹریکٹ کرتے ہیں, اس کے لیے ایونٹس ہونا بہت ضروری ہیں. صرف طالب علم نہیں, اب باہر کی دنیا سے بھی, کیونکہ انٹریکشن باہر کی دنیا سے بھی بہت ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سال میں ٹینجیبل جو آپ کہتے ہیں کوالٹی آف ایونٹس جو لوگوں کو دکھتی ہے. ٹھیک ہے. ڈو یو تھنک ہی ڈیڈ اے گڈ جاب؟ I feel he did a fantastic job. صبح تو ساتھ میں اسکول میں مل رہی ہے نا, یہ تو ہمارا ساتھ 15 منٹ کا, یہاں تھوڑی بولو گی. ان سے دیکھتے ہیں کہ شاید ان کی تھوڑی سی برائیاں کر لیں. ایک مختصر سا وقفہ لے لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے, پھر ہم آگے بات کرتے ہیں. دانے دار کا ہارٹ بیٹ ٹپال دانے دار, ہر لمحے کی جان بوند بوند میں ہے یقین. کنلے بائی دا کوکا کولا کمپنی. ٹپال دانے دار کا ہارٹ بیٹ ٹپال دانے دار. ہر لمحے کی جان بہت شکریہ. کال کرنے کے لیے 021-227-0839. صدف اسلم صاحبہ, عارف جاوید صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. کتاب کوئی پڑھی پچھلے دنوں, پچھلے 1 2 4 6 مہینے میں؟ جی. کون سی؟ ایک تو تھی ہاؤ ٹو گیٹ آئیڈیاز, دس واز ون بک. اس کے علاوہ also reading how to win friends and influence people, which is a very famous book. Reading how to win friends and influence people. Yeah. Okay. I'm not much of a book reader. Not much of a book reader. اور یہ جو 2 کتابیں آپ نے پڑھی کتنے عرصے میں؟ 1 ہفتہ. فریکوینٹ ریڈر ہو آپ کے؟ اٹ ڈپینڈس, کیونکہ یوزلی میں فکشن پڑھتی نہیں ہوں, بٹ اگر مجھے کچھ انٹرسٹنگ لگتا ہے تو پھر وہ بہت جلدی پڑھ لیتی ہوں. اچھا, وہ استنبول میں جو 1 2 بام پھٹا تھا, میرے خیال سے کل یا پرسوں کی بات ہے. How many people died? 15 was what I saw. Right. You have an eye on the world. I try to. I won't say بہت اچھا ہوں میں, لیکن I try to, yes. I try to keep an eye. ISI کی جو کنٹروورسی چل رہی تھی کل, اس کے مطلب you have any idea what's going on? نہیں. یہی ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے تھوڑا بہت کہ ISI is trying to get involved into the mainstream, اور یہ پاکستان کا اتنا بڑا جو ہے ادارہ ہے. What is ISI? It's the internal چلو کوئی بات نہیں, but you realize کہ I mean, do you know what was going on behind this? I mean, what happened? کون اس کو لینے کی کوشش کر رہا تھا, کون نہیں لینے کی کوشش کر رہا تھا؟ ISI is basically the inter-service intelligence. ٹھیک ہے. اب اور I feel کہ ایک سیکرٹ سروس طرح سے آپ کی ایجنسی ہے جو کہ آئی بی کے ساتھ آ جاتی ہے, جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ آف واٹ دا گورنمنٹ ڈز. میں بھی گورنمنٹ کا تھوڑا بہت ہاتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو لے کے آ جائیں انٹیریئر منسٹری کے اندر. رائٹ. پاور ہنگری بہیویئر, دیٹس بیسکلی, مطلب آئی ڈونٹ سی نیڈ, مطلب اتنے عرصے سے سب چلتا آ رہا ہے, صحیح چلتا آ رہا ہے, وائی ڈو سم تھنگ جو کہ جس بس یو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس اور طاقت آ جائے, آپ کے اوپر, آپ کے پاس انفلوئنس اور لوگوں کا آپ اوپر کر سکو, کیوں؟
ٹھیک ہے, well said. No, I ٹھیک ہے, I mean that's a perspective. How do you feel the American election which is upcoming would affect us? I mean, if the Democrats win, Republicans ہوتے ہیں تو ہمارا effect, I mean, do you really think کہ براک اوباما کے جیتنے کا کوئی چانس ہے کہ I feel Barack Obama has a good chance because کافی black Americans جو ہیں وہ they're also supporting him. اس کے علاوہ how it would affect Pakistan would be difficult to say. وہ تو I feel کہ obviously American election میں جو بھی ہوتا ہے it has a direct bearing on our country, مگر یہ کہ ایگزیکٹلی اس کی کیا پالیسیز ہوں گی اور کیا اس کا مجھے اتنا وہ نہیں. You both of voting age, right? Do you realize the power that you hold? مطلب آپ لوگ اس ملک کی تقدیر طاقت میں آنے سے بہت پہلے بدل سکتے ہو اپنے ووٹ کی طاقت سے, اور آپ لوگ اسلحہ خریدنے کی عمر میں بھی ہیں, اگر آپ لائسنس اپلائی کریں تو مل سکتا ہے. Do you feel کہ آپ امپاورڈ ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں یہ جو دو طاقتیں میں نے آپ کو بتائیں, ووٹ کی اور اسلحے کی, آپ سمجھتی ہیں کہ آپ زندگی اور سمجھ کے اس معیار پہ پہنچ گئی ہیں کہ یہ دو طاقتیں آپ کو دی جائیں, ووٹ اور بندوق؟ ایک لمحہ اس کا جواب سوچ لو, جلدی میں نہیں پوچھتے. اویس صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم اویس صاحب. السلام علیکم جناب والی فرمائیے. جی میرا ان دونوں اسٹوڈنٹ سے یہ سوال ہے جی کہ جو لڑکے انٹرمیڈیٹ کر کے آتے ہیں ان میں اور اے لیول گریجویٹس میں کیا فرق ہے؟ آئی بی اے میں کس کے لیے جو ہیں وہ زیادہ چانسز ہیں؟ ایک بات. جی اچھا, شارٹ کوشچن یہ کروں گا کہ یہ دونوں بچے اپنے آپ کو گریجویشن کے بعد اگلے 5 سال میں کہاں دیکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہتر. جی ڈاکٹر امین صاحب ہیں کراچی سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جلدی سے اپنا ٹی وی بند کر دیجیے. ڈاکٹر کامران صاحب. جی now I can hear. جی فرمائیے ڈاکٹر صاحب. Yeah, I have a question related to personality of education. جی which is that کہ جتنے بھی MBA BBA پڑھانے والے انسٹیٹیوٹس ہیں, جی they are teaching most of the students to be a good employee. What they don't teach is the entrepreneurship. So at the end of the day, what these universities are producing, of course, a good workforce, جی but without any spirit of entrepreneurship. بجا فرمائیں ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ, آپ صحیح فرما رہے ہیں. فرید صاحب ہیں سکھر. السلام فرید صاحب. وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. جی میرا کوشچن ہے یہاں اسٹوڈنٹ صدف سے اسپیشلی. جی کوشچن یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے والدین نے مجھ میں کچھ انویسٹ کیا ہے, جی جی تو وہ ان کو آؤٹ پٹ دینا چاہتی ہے. اس سے مراد یہ کہ اگر فارن سے, باہر کی کنٹری سے ان کو کوئی اچھی آفر ہوتی ہے سیلری کی, تو یہ تو وہاں چلی جائیں گی. کیا ان کی پرسنالٹی سے یہاں کے لوگ یا یہاں کے نوجوان کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جب قابل ہوں تو اس ملک سے چلے جائیں؟ بہتر. یہاں پر بہترین اور تعمیر اور ترقی میں پھر کون حصہ لے گا؟ بہتر فرید صاحب, بہت شکریہ, اور آپ نے میرے دل کی بات کی. تو وہ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں, پھر ان کے سوالات پہ آتے ہیں. جی رائٹ ٹو ووٹ کا آئی فیل کہ کافی بار مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کی پالیٹکس سے اور اس ملک کی جو سیاست ہے اس سے آئی فیل ویری ڈس اورینٹڈ, اور ایک انڈفرنس سا ہو گیا ہے. بیکاز دیر از اے لاٹ آف ٹائمس کہ شاید جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ میں پاور ہے اینڈ پاور ٹو چینج, وہ فیلنگ نہیں آتی. جب میں ووٹ کرنے بھی گئی تو پھر اٹ واز این ایکٹ جس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سے کچھ بدل سکتا ہے. It was just a thing to do. It was just a thing to do. ایک یہ انڈفرنس ہے, ایک ڈسکنیکٹ ہے گورنمنٹ کے ساتھ. بیکاز ایوری ڈے ہر گورنمنٹ میں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں, اس کو سن کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ چینج کے لیے ہوپ کرنا از اے ویری آپٹمسٹک تھنگ ٹو ڈو, اور اس کو فیل کرنا اس کے لیے بھی بہت گٹس چاہیے. بٹ ڈو یو تھنک کہ کوئی سیویئر یا مسایا باہر سے آئے گا ہماری زندگی بدلنے؟ بالکل نہیں. لیکن پھر کون آئے گا؟ بالکل یہی ہے کہ ہمیں ہی دیکھنا ہے, بدلنا ہے, چینج کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ تو جا رہے ہیں سیاست میں, اگلے سال الیکشن کا بھی ارادہ ہے, اور والدین تو حالانکہ کہہ رہے ہیں کیا بگاڑ لوگے تم اور زندگی کیوں داؤ پہ لگاتے ہو, 2 جملے میں نے رکھے ہوئے, لیکن پھر بھی کہتے ہیں نا وہ خارش تو ہو رہی ہے اس طرف جانے کی. تو اگر ہم یہ آپ سے امید رکھیں کل کے نوجوان کہ آپ لوگ ایک پولیٹیکل فورس بن کے اٹھو گے, مجھے یہ نہیں لگتا کہ چینج کرنے کے لیے پولیٹیکل فورس ہونا ضروری ہے. مجھے یہ لگتا ہے لیکن وہ ووٹ تو اسی کو دیتے رہیں گے جس کو آپ نہیں دینا چاہتے, پھر آپ لوگ کیسے تبدیلی لاؤ؟ بالکل, بٹ جب یہ آ رہے ہیں پالیٹکس میں تو پھر ٹھیک ہے, آپ ان کے لیے ووٹ ڈالیں گے. میں ان کے لیے ووٹ ڈال دوں گی. ایسا یہ تو صفائی سے انہوں نے اپنے آپ کو بری جمع کر. یہ اچھا بیسک جب ہے کہ یہاں پہ اوبیسلی
ایک پرابلم لیول ہماری تھنکنگ ہے ہم لوگوں کی, جو ہم لوگ سب ایک طرح کا سوچ رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ وہی جاگیردارانہ سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ جی بس انہیں کو دینا ہے, دادا نے ان کو دیا, پردادا نے ان کو دیا, انہیں کے جھنڈے دیکھے انہیں کو دیں گے, ٹھیک ہے. کوئی یہی دیکھے. اور میں اگر اس ابھی حالات اس طرح کے ہیں کہ میں اگر ابھی جا کے کچھ 10 سال بعد 8 سال بعد جا کے بولتا ہوں, یا مجھ جیسا کوئی جا کے بولتا ہے کہ جی میں یہ کروں گا, who's gonna believe him, یا ہر کون بولے گا کہ اچھا ویسے ہی بہت آئے بہت دیکھے. تو بلیف وہیں سے تو آئے گا جو میں نے پوچھا تھا کہ ابھی آپ جنرل سیکرٹری بنے, پھر آپ اللہ کرے گا اگلے سال الیکشن جیتیں گے تو کیا کیا, وہ جو کریں گے وہی تو اگزامپل بنے گی کہ دیکھو میں اس لیول پہ یہ کر کے آیا تھا, اب مجھے بڑا منصب دے دو. یہاں اب میں بتاؤں ہمارے ایٹ آر ایج لیول سوچ کیا ہوتی ہے. سوچ یہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جی ایک یا میں یا کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ ایک یہ آ چکا ہے, چھوٹا چینج آ کے بگ چینج تو کوئی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, بوم نہیں ہوتا, چھوٹا چینج شروع کیا, ٹھیک, نوٹسبل چینجز رائٹ نہیں دیکھیں گے. کیوں نہیں دیکھیں گے؟ آپ کو 1 سال موقع مل گیا, اب آپ کسی اور کو موقع دے دیجیے. چلو, جو سوال ویس صاحب نے پوچھا تھا, ایک تو انہوں نے پوچھا کہ اے لیولز یا ایف ایس سی کیے ہوئے بچہ دونوں میں سے کون سا جو ہے اس کا بہتر چانس ہے. وہ تو جہاں تک میرا خیال ہے آپ کی گریڈز ایکول چانس ہے. جو انہوں نے کہا کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years, 5 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتی ہو آپ؟ 5 سالوں میں again I would like to see myself heading one of the leading corporations in the country. Heading one of the leading corporations. Yes, I would want to see myself in that situation. ہاں, اور آپ؟ I would like to learn enough کہ میں اپنا بزنس انٹرپرینورشپ اپنا کچھ شروع کر سکوں within 8 to 10 years. اچھا, آپ نے کہا کہ آپ اتنا سیکھنا چاہتے ہو کہ اپنا کاروبار, وہ کیا سیکھ ہوگی جو آپ چاہتے ہو؟ سیکھنا ایز ان ڈیلنگ کہ کس طرح ورک انوائرمنٹ کیا ہے آپ کی, کہ کون اگر اف آئی گو انٹو این آرگنائزیشن میں چاہوں گا کہ اچھی سے اچھی جگہ پہ میرا ہو, اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے سپیریئرز ہاؤ دے ہینڈل سچویشنز, ہاؤ دے ہینڈل پیپل, ٹھیک ہے, اچھا طریقہ ہے. ڈاکٹر کامران صاحب نے پوچھا کہ, بلکہ انہوں نے پوچھا, انہوں نے تو فرمایا اور بالکل نے صحیح فرمایا, جو بات میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں وہ اچھے کاریگر, اچھے انجینئر, اچھے میتھمیٹیشینز, اچھے ڈاکٹر تو بنا رہے ہیں, لیکن وہ اچھی شخصیت, ویل راؤنڈڈ پرسنالٹیز وہ نہیں بنا رہے. انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ناٹ انٹرپرینورز, یعنی کاروباری لوگ. انٹرپرینورز تو ٹھیک ہے, وہ بھی بات آپ سے, لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو کتاب پڑھنا تو سکھا دی, کیلکولس سکھا دی, کیمسٹری سکھا دی, فزکس سکھا دی, انیٹمی فزیولوجی سکھا دی, لیکن ان کو فکشن, میوزک, آرٹ, زندگی, سوچ, فلسفی, فلسفہ وغیرہ, وہ سب لوگ کہیں گے کہ سائنس اس کا کیا تعلق, لیکن وہ زندگی کا بہت بڑا ایک پہلو ہے, وہ نہیں سکھایا. تو آپ سے بالکل متفق ہوں. فرید صاحب نے آپ سے خاص طور پہ یہ سوال کیا تھا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ والدین نے آپ پہ انویسٹ کیا اور آپ ان کو پے بیک کرنا چاہتی ہیں, اگر باہر سے آفر آئی تو آپ تو چلی جائیں گے اس پے بیک کے چکر میں. جب ہمارا انٹروڈکشن ہوا تو اس میں میں نے یہی کہا تھا کہ آئی ووڈ وانٹ ٹو ریپرزینٹ مائی کنٹری, کہ جس طرح سے دوسرے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ملک کو ترقی بھی دے رہی ہیں کارپوریشنز کو لیڈ کر کے, دیٹ از ویئر آئی ووڈ وانٹ ٹو سی مائی سیلف. تو میرا یہ گول نہیں ہوگا کہ باہر جانا, ہاں باہر سیکھنے کے لیے اپرچونیٹیز ہیں, ان کو ضرور اویل کروں گی, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں چاہوں گی کہ میرا جو کنسسٹنٹ امپلائمنٹ ہو وہ میرے اپنے ملک میں ہو. اچھا, ناراض تو نہیں ہوگی, ایک بات بولوں, اگر باہر سیکھنے کی اپرچونیٹی ہوئی تو ضرور جاؤں گی, لیکن یہاں کام کرنے کا چاہوں گی, کوشش کروں گی. باہر جانے پہ بہت ڈیفینیٹ ہو کہ اگر اپرچونیٹی ملی تو میں ضرور جاؤں گی, اپرچونیٹی نہیں چھوڑوں گی, لیکن یہاں دیکھوں گی اگر کچھ کر سکی تو ضرور کروں گی. یہ ویکنس کیوں ہے جملے؟ نہیں, بالکل ویکنس نہیں ہے یہ. میں نے یہی کہا کہ میں آئی ووڈ وانٹ ٹو سی مائی سیلف کہ میں اپنے ملک میں ہی کچھ کروں. جہاں تک میں سیکھنے کی اپرچونیٹیز کی بات کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ انٹریکشن ود گلوبل فورم پہ یوتھ کے ساتھ, بزنس کوآپریشنز کے ساتھ, کانفرنسز میں, یہ ساری لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ڈفرینٹ کنٹریز میں آل اوور دا گلوب سے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرتی ہیں. دیٹ از واٹ آئی مینٹ بائی لرننگ اپرچونیٹیز. تو وہاں پہ سارے برینز جو ہیں وہ ایک ساتھ مل کے دیر از اے لاٹ آف سوچنا, سمجھنا, تھنکنگ. 2 کالز ہیں. اویس صاحب ہیں کراچی. السلام علیکم اویس صاحب. اویس صاحب السلام علیکم. شاید ان سے ہم باتیں. عتیق الرحمان صاحب ہیں کوئٹہ سے. عتیق صاحب السلام علیکم. ہیلو جناب عتیق صاحب السلام علیکم. عتیق الرحمان صاحب, وہ لائن بھی شاید ان کی بات نہ ہو پائی. اچھا,
دوست آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے والدین یہ کہتے ہیں کہ سیاست میں جا کے کیا کر لو گے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں کروں گا. وہ بھی کہتی ہیں کہ ہاں میں چاہتی ہوں کہ ملک کو ریپرزینٹ کروں، میں راستہ کھولوں آنے والی عورتوں کے لیے، ایک وہ سب کچھ کروں. لیکن یہ سب کرنے کے لیے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اور کتنا وقت چاہیے کہ آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں؟ کیا آپ لوگ اب تیار ہیں؟ کیونکہ آپ اگر ماسٹرز نہ کریں تو چند مہینوں میں آپ ورک فورس میں آ جائیں گے. اگر میں آپ سے وہ سوال کروں کہ ہیو یو اچیوڈ مور دین یور ڈگری، تو وہ اچیو ہے کیا کہ نہیں کیا، یا بس ڈگری کی جو تھیوری ہے اس کے علاوہ کیا طاقت ہے کہ آپ باہر آئیں گے اور لیڈر؟ آپ نے کہا کہ 5 سال میں یو وانٹ ٹو سی یور سیلف ایٹ دی ٹاپ آف این انسٹیٹیوشن. یہ تو بڑا ماشاءاللہ اللہ کرے، ویری ایمبیشس. لیکن آپ نے ساری جو سیڑھی تھی وہ جلدی سے کراس کر لی، میں وہاں پہنچ گئی. وہ سیکھا ہے، تیاری ہے اس کی. اس کا سوال ایک سیکنڈ آپ کے پاس آتا ہوں. عتیق الرحمان صاحب کی کال واپس مل گئی. کوٹہ اسلام کا عتیق صاحب. جی السلام علیکم جناب فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعا میں یاد رکھیے. فرمائیے. اچھا، میرا سوال یہ ہے نوجوانوں سے کہ آج کے دور میں جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو وہ بہت اس کو ایک عجیب سی اس میں ہم دیکھتے ہیں تناظر میں، جیسے کہ بہت سارے طبقے ہیں، بہت سارے نظام ہیں، بہت ساری پھر معاشرے اسی حساب سے بنتے رہتے ہیں. جی تو آج کے اس نوجوان سے میرا یہ سوال ہے کہ جب آپ اس نظام میں اپنے آپ کو کس طرح وہ ایڈجسٹ کر پاتے ہیں؟ کیونکہ طبقاتی نظام آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس اگر ایلیٹ کلاس کی وہ ہیں ایک نظام ہے تو وہ رائٹ. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا سر. عتیق صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک ان کا سوال یہ کہ طبقاتی نظام میں جہاں پہ لیولز ہیں سوسائٹی میں، وہاں آپ لوگ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی ان سے لیتے ہیں. ایک وقفہ لے لیجیے، ہمارے ساتھ رہیے. ہم صدف اسلم صاحبہ، عارف جاوید صاحب ساتھ بیٹھے، ہم بات. پاکستانی ٹیم، سبز پرچم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ، تو انتظار کس بات کا؟ زونگ کا 100 روپے یا اس سے زیادہ کا منی لوڈ یا اسکریچ کارڈ لوڈ کرو اور جیتو بیجنگ کے 3 ٹکٹ روزانہ. اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو. تفصیلات کے لیے اخبارات یا ہماری ویب سائٹ www.zong.com.pk ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم ناظرین، اب تک تو آپ مجھے جان ہی چکے ہوں گے. میں ہوں عبداللہ فرحت اور آج زونگ کم آن پاکستان کی 10ویں قرآن اندازی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ہاکی کے ایک مایہ ناز کھلاڑی اور پاکستان کے لیے 57 گول سکور کرنے والے صفدر عباس صاحب. صفدر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک. صفدر صاحب، آپ نے پاکستان کو بے شمار ایونٹس میں ریپرزینٹ کیا ہے. آپ اپنی اچیومنٹس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے؟ میں نے جی اب تک پاکستان کی 9 سال میں نے ریپرزینٹ کیا پاکستان ٹیم کو. 9 گولڈ میڈل حاصل کیے اور 1 سلور میڈل اور 1 برانز میڈل اور 3 ورلڈ کپ میں شمولیت کی اور 2 چیمپئنز ٹرافیز، پوما ٹرافی اور سلڈا کپ آسٹریلیا، کرائسٹ چرچ فیسٹیول، ازلان شاہ اور لاتعداد ٹورنامنٹ جو ہے میں نے پاکستان کی طرف سے کھیلا ہے. اب تک میں نے 97 انٹرنیشنل ہاکی میچز کھیلے ہیں پاکستان کے لیے، جس میں میں نے 57 گول اسکور کیے. That's quite an achievement and the whole nation is proud of you. ناظرین، زونگ کم آن پاکستان کی مقبولیت کا اندازہ ہمیں آپ کے بیلنس لوڈ کرنے کی سپیڈ سے ہو رہا ہے. اور کیوں نہ ہو، ہر 100 روپے کے بیلنس لوڈ کرنے کا مطلب ہے 10 انٹریز، یعنی ہر دفعہ 100 روپے کا بیلنس لوڈ کرنے پر آپ کا نام قرآن اندازی میں 10 بار انٹر کیا جاتا ہے. تو اب ہم چلتے ہیں زونگ کم آن پاکستان کی 10ویں قرآن اندازی کی طرف. صدر صاحب، اس کا طریقہ کار آپ کو معلوم ہے. اس کمپیوٹرائز سسٹم کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو اس لیپ ٹاپ پہ اپنی مرضی کے کوئی سے 3 بٹن دبانے ہوں گے، جس کے بعد یہ کمپیوٹر ہمیں آج کے لکی ونرز کے نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر بتا دے گا، جن کو ملے گا بیجنگ کا ریٹرن ٹکٹ. تو میں اس لیپ ٹاپ کا رخ آپ کی طرف کرتا ہوں تاکہ آپ بٹن دبائیں اور اس سسٹم کو ایکٹیویٹ کریں. محمد ناصر، آئی ڈی کارڈ نمبر 33100155
016621447. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, محمد ناصر, ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے 33105662147. ہمارے دوسرے ونر ہیں آغا زہیب, ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے 41306727073939. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے 41306727073939. ہمارے آج کے تیسرے ونر ہیں سمیع الحق, ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہے 162023264323. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, سمیع الحق, ان کا شناختی کارڈ نمبر ہے 162032643233. تینوں لکی ونرز کو میری طرف سے دلی مبارکباد. میری طرف سے بھی مبارکباد قبول کیجئے. آپ تینوں کو زونگ کی طرف سے فون پر رابطہ کیا جائے گا, اور جو لوگ آج انعامات نہیں جیت سکے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ان کے نام آخری قرعہ اندازی تک شامل ہوتے رہیں گے. ناظرین, ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتاتا چلوں, 100 روپے کا مطلب ہے 10 انٹریز, اور انعام صرف اسی کو ملے گا جس کے نام پر زونگ کی سم ہے. تو آپ بھی 100 روپے یا اس سے زائد مالیت کا بیلنس لوڈ کروائیے اور اگلی قرعہ اندازی میں شریک ہو جائیے. کل پھر ملتے ہیں اسی وقت اسی چینل پہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستانی ٹیم, سبز پرچم اور سپورٹس کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ. تو انتظار کس بات کا؟ زونگ کا 100 روپے یا اس سے زیادہ کا منی لوڈ یا اسکریچ کارڈ لوڈ کرو اور جیتو بیجنگ کے 3 ٹکٹ روزانہ. اپنی ٹیم کا حوصلہ بڑھاؤ اور سب کہہ دو. تفصیلات کے لیے اخبارات یا ہماری ویب سائٹ www.zong.com.pk ملاحظہ کیجیے. میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے صدف اسلم صاحب اور عارف جاوید صاحب سے کہ ہمارے تعلیمی ادارے یا جس تعلیمی ادارے میں یہ ہیں ان کو بیچلر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری تو دے دیں گے, لیکن کیا یقیناً یونیورسٹی کا 20 میں سمجھتا ہوں فیصد کا رول, میرا اپنا اندازہ 20% کا رول ہوتا ہے کہ ان کو ڈگری کے علاوہ ایک شخصیت بنانے کا, لیکن 80% ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے, کیونکہ تعلیم نے ان کو سیکھنا سکھا دیا. اس کے آگے اس طاقت کو یہ کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ قدرے ان کے ہاتھ میں. سدرت صاحبہ کی کال ہے کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن فرمائیے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ ان لوگوں سے سوال نہیں پوچھنے والی, ان لوگوں کی ہی صفائی میں بولنے والی, کیونکہ آپ بزنس ایڈمنسٹریشن بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ڈگری آپ کی پرسنالٹی بھی بناتی ہے کہ صرف ایک ڈگری دے دیتی ہے جو آپ کو جاب مارکیٹ. اچھا میں ایک وضاحت کر دوں, میں بزنس ایڈمنسٹریشن سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ یہاں بیٹھے ہیں, ادروائز میں نارمل ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. اوکے جی. اچھا میں بزنس ایڈمنسٹریشن کی وضاحت اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دس از پرابلی ون آف دی اونلی ڈگریز وچ ایکچولی فارمولیٹس یور پرسنالٹی. جب آپ میں آتے ہیں تو آپ کا صرف ڈگری نہیں کاؤنٹ کرتی, آپ کے لیڈرشپ اسکلز کاؤنٹ کرتے ہیں, یہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آپ انیشیٹو لینے میں کتنے آگے ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ کو بزنس یونیورسٹی سکھاتی ہیں, اور یہی چیزوں کی ضرورت ہے آج کل کے نوجوانوں کو کہ وہ اپنے صرف بزنس ورلڈ میں انیشیٹیو نہ لیں بلکہ آس پاس کے جو ان کے معاشرے میں ہو رہا ہے اس کو چینج کرنے کے لیے بھی انیشیٹیو لیں. ویری ویل سیڈ, تھینک یو سر, فون کیا, اینڈ ویری ویل سیڈ, یو آر ایکچولی رائٹ. کیونکہ یہ ہم نے بڑے سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ڈاکٹرز, کمپیوٹر ٹیکنیشینز, کمپیوٹر سائنس میجر جو ہیں وہ بعد میں بزنس ایڈمنسٹریشن کرنے جاتے ہیں کیونکہ ان کو یہی لیکنگ لگتی ہے کہ ٹیکنیکل جو ڈگریز ہیں یا سائنس ڈگریز ہیں اس میں ان کی پرسنالٹی ویل راؤنڈڈ نہیں ہوتی اور مینجمنٹ میں نہیں آ پاتے, اس لیے بزنس کو جاتے ہیں. بالکل صحیح فرما رہی ہیں, لیکن میری شکایت یہ ہے کہ پھر بھی
there's a lot more to desire in that. منور صاحب ہے کراچی. السلام علیکم منور صاحب. السلام علیکم جناب والی فرمائیے. میرا ایک بڑا کمپریہنسو شارٹ کمنٹ ہے, کمپریہنسو شارٹ کوسچن ہے. جی اگر مجھے اجازت ہو. جی جلدی سے فرمائیے. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں خود اس اسٹیج سے گزر چکا ہوں. میں کمپیوٹر انجینئر ہوں جو کراچی کی فاؤنڈ بیس یونیورسٹی سے کیا, اور میں سعودی عرب میں جاب کرتا ہوں, چھٹیوں پر آیا ہوا ہوں. جناب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن آپ کی پرسنالٹی بناتی ہے, اور ملک کے لیے کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک پاگل پن ہونا چاہیے. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. ابھی محترمہ سے آپ نے پوچھا کہ ISI کا مطلب کیا ہے, تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. میں کہتا ہوں جو اپنے ملک کے لیے کرنا ہوتا ہے نا, تو ڈیفینیٹلی اپنے لیے آپ خود ہی کر لیتے ہیں. میرے پاس یہ خواہش ہے کہ اگر مجھے آج یہ چوائس دی جائے کہ مجھے فائنینشیل برڈن نہیں ہو, تو میں اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو ٹوٹلی فری کرنا چاہتا ہوں, چاہے میں پولیس سروس جوائن کروں, چاہے میں لیڈرشپ میں ہوں. میرا کوسچن کمنٹ یہ ہے کہ پاکستان جیسے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, یہاں پہ ایجوکیشن کا سب سے زیادہ امپورٹینس ہوتا ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی, جبکہ یورپ امریکہ میں چونکہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ اسٹوڈینٹس اپنی فیلڈ جو چوز کرتے ہیں ان کا پریورٹی فائنینس نہیں ہوتا. رائٹ منور صاحب, بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ اللہ آپ کی وہ فائنینشیل برڈن جو ہے آپ سے دور کر دے, اللہ آپ کو رزق میں برکت دے, کہ آپ میں اتنی طاقت آئے کہ جلد آپ واپس آئیں, کیونکہ یہ میری دلی حسرت اور دعا ہے کہ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ ہمارے ملک میں ہوں اور یہاں کی اکانومی میں کام آ سکیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہماری پرائم نیڈ جو ہے فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے. میرا ناقص قسم کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم کے علاوہ ایک اچھی شخصیت بنیں گے تو فائنینشیل اسٹیبلٹی خود بخود اللہ کرے گا, انشاءاللہ آپ کی طرف آئے گی. بہرحال شکریہ آپ نے فون کیا. نجوت رحمان صاحب ہیں اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والی فرمائیے. میں عارف سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سچویشن ہے, جو کرائسس ابھی ہم ہیں جس سے ڈیل کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ایز اسٹوڈنٹ بھی ہم جو ہیں مطلب کیا رول پلے کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے نجوت صاحب, شکریہ. ایز اے اسٹوڈنٹ انیشیٹو لیں, بی مور انفارمڈ کہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح ہو رہا ہے, کہاں جا رہے ہیں. بیکاز ہم لوگوں کے ابھی دماغ میں ہم لوگ کو یہ نہیں پتا کہ صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ کو یہ بات نہیں پتا. ہم لوگ جو دیکھتے ہیں, سنتا ہے, ہمیں جو بتا دیا کہ جی اچھا یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے, اگر یہ غلط ہے دیٹس رانگ. فرسٹ آف آل ہمیں ایک اپنے دماغ میں وہ ڈالنا ہے کہ واٹ وی وانٹ ٹو سی, ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں آگے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے میں یہ نہیں کہتا کہ نکل آئیں سڑکوں کے اوپر اور جلوس نکالیں, جلسوں میں جائیں اور تقاریر کریں اور یہ سب کریں. ہر چیز کرنے کے بہت طریقے ہوتے ہیں. ایک پہلے اپنے آپ کو بنائیں, ایک کچھ کوشش کریں, گروپ کریں. ابھی میں اگر 10 لوگوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں, میرا ایک پوائنٹ الگ ہوگا, کوئی اور بندہ الگ پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوگا, کوئی اور بندہ الگ پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوگا. تو اگر ہم لوگوں میں ایک ہم آہنگی نہیں ہوگی تو ہم آگے کس طریقے سے کیا سوچ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور سمجھ دے. اور پہلے شخص ہیں جس نے ہر کسی نے پڑھا تو ہے خود ہی کو کر, وہ کیا ہے, وہ خود ہی کو کر بلند وغیرہ جو ہے, وہ بس اتنا ہی سب کو پتا ہے, خود ہی کو کر بلند وغیرہ. وہ اس کا مطلب آپ پہلی دفعہ مجھے ملیں جس نے اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے سمجھایا. اللہ آپ کو ہمت دے کے آپ کر سکیں. ایک بات میں وضاحت کرتے چلوں کہ ان سے میں نے ISI کا مطلب یہ پوچھنے کے لیے نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ ان کی بےزتی ہو سکے کہ ان کو نہیں پتہ. اللہ, میں تو خوش ہوں کہ ان کو نہیں پتہ. اللہ کرے کہ ہماری آج کی نوجوان نسل جو ہے اس قسم کی بیکار چیزوں سے دور ہی رہے, کیونکہ یہ وہ سیاست ہے جس سے حاصل کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے جو فرمایا کہ ہمیں ری گروپ کرنا ہے, نئی سمجھ, میں آپ کے بالکل متفق ہوں. اور اللہ کرے ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص نکلے, لیڈر نکلے, جو کہ اس یوتھ کو, اس طاقت کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکے. لیکن آپ کی طرف میں واپس آؤں, آپ نے کہہ دیا کہ وہ سیاستدان بن جائے, میں تو پیچھے سے ووٹ ڈال کے اپنی بڑی سی کرسی پہ بیٹھوں گی. ویمن ہیو ہمیشہ سے کہا تھا کہ عورت جو ہے وہ ریشنل ہوتی ہے, مرد جذباتی ہو جاتا ہے, لیکن عورت جو ہے اس کی چھٹی حص بڑی تیز ہوتی ہے, سمجھدار ہوتی ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کا رول آگے کی سوچ میں, ان جیسے لیڈران کی سوچ میں, there's a woman behind every man, ہمیشہ سے کہا جاتا ہے, لیکن وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ the woman was behind the man. اب تو عورت ساتھ ہے, بلکہ ماشاءاللہ آگے بھی ہے. تو آپ کیوں اس قدم اٹھانے سے پیچھے ہٹتی ہیں؟ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ politics is not the only thing shaping the world. Politics is not the only thing that is shaping Pakistan right now. کافی چیزیں جو ملک میں ہو رہی ہیں, ہوتی ہیں, it's dictated by the way business is working, the way business is moving. Economy.
اکانومی ہے. ٹھیک ہے, تو آئی فیل کہ گورنمنٹ سے زیادہ اگر بزنسز جو ہیں وہ بھی گورنمنٹ کے اوپر ان ڈفرنٹ ویز پریشرائز کرتے ہیں اور پریشر ڈالتے ہیں, تو ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ فیسٹ سوسائٹی جو چینج لا سکے. ان صاحب نے تو بہت آرام سے کہہ دیا کہ ان کو پالیٹکس کا نہیں پتا. یہ اپنی سوچ نظریے کی بات ہے کہ آپ کو کس چیز سے لگتا ہے کہ بدلاؤ آ سکتا ہے, چینج آ سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ پالیٹکس کا پروسیس جتنا سلو اور ان بیکمنگ ہے کمپیئر ٹو دیٹ, بزنسز اگر انیشیٹو لیں کہ جہاں وہ کام کر رہے ہیں, جس ملک میں وہ ہیں, اس کو کس طرح سے امپروو کیا جا سکے, آپ دیکھیے گا کہ کتنی ریپڈیٹی سے چینج آئے گا. جہاں جہاں بزنسز نے اور کوآپریشنز نے رسپانسبلٹی لینا شروع کی ہے, وہاں وہاں کی کمیونٹیز نے بھی بینیفٹ لینا شروع کیا ہے. اس لیے مجھے یہ نہیں لگتا کہ ناٹ بینگ ان پالیٹکس از ٹیکنگ اے بیک سیٹ. آئی فیل کہ بزنسز آر ایٹ دا فور فرنٹ آف چینج. I would just like to add کہ we have dynamic young people such as herself in or more people like that in the business world, economy ہم لوگ ہیں. if you don't have people like that, اس طرح کے لوگ اگر reciprocate نہیں کرتے politics کے اندر, جو یہ سوچ لے کے چل رہی ہیں اچھی سوچ, لیکن اگر ہم لوگ سب یہی سوچیں کہ جی بس politics میں نہیں جانا, business میں رہ کے ہم سب بدل دیں گے, how will that work? یہ ڈبیٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. خرم صاحب نے اسلام آباد سے. خرم صاحب السلام علیکم. معذرت کے ساتھ کہوں گا بہت جلدی کہیے گا, وقت ختم ہو رہا ہے میرے پاس. وعلیکم السلام جی. میں ابھی اسی چیز کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جی ایکچولی ابھی انہوں نے کہا کہ بزنس مین جو ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں. میں خود ایک 26 ایئرز اولڈ لڑکا ہوں. جی ٹھیک ہے. آئی اسٹڈیڈ ان لندن, لیکن پاکستان آ کے میں نے بزنس اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی. بلیو می, پچھلے 1 سال کے دوران میں کوئی ایک چیز بھی وہ لی جو میں اپنے بزنس اسٹڈیز میں وہاں پہ اسٹڈی کی تھی, کوئی چیز بھی یہاں پہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا. اینڈ آف دا ڈے I have been doing the same thing. I am still doing bribery and all this stuff. I have not been able to do any change. ٹھیک ہے, رائٹ خرم صاحب. معذرت کے ساتھ وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے میں بہت شکریہ فون کیا. عامر صاحب السلام علیکم. عامر صاحب جی السلام علیکم. جناب علیہ سر جلدی سے فرمائیے گا. جی ابھی جو کال آپ کیا سے اس سے ریلیٹڈ ہی تھوڑا سا ہے. جی جی یو کے سے پڑھ کے آیا ہوں, اور لاسٹ ٹائم ڈاکٹر عطا الرحمان بھی آپ کی جی 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 انہوں نے برین کے متعلق بات کی. جی میں وہاں سے اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد واپس آیا ہوں. جی جی اور آنے کے بعد میں نے جب جوائن کیا اپنی ڈیوٹی کو, تو مجھے آج سے 4 سال پرانا ہی گریڈ دیا جا رہا ہے, اور وہی جو پیکیج ہے وہی دیا جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے کچھ پالیسیز ہیں. بہت شکریہ ہم صاحب. وقت ختم ہو گیا, لیکن 2 باتیں میں جلدی سے کہنا چاہوں گا. آپ دونوں حضرات جو کہیں کہ آپ ولایت سے پڑھ کے آئے اور آپ کو وہ مواقع نہیں مل رہے, دیکھیے مواقع تو وہی ہیں, کہیں باہر سے نہیں آئیں گے. آپ ہی لوگوں کو محنت کر کے اپنے لیے مواقع بنانے پڑیں گے, چاہے ہم پیچھے ہٹ جائیں, چلے جائیں یہاں سے, چاہے یہ کر لیں. میں یہ کہوں گا کہ مستقبل بھی ویسے ہی لگ رہا ہے, یہ سیاست کریں گے اور یہ پریشر گروپ ہوں گی, مجھے بدلتے لگا. لیکن کیونکہ بات بہت انٹرسٹنگ تھی, ادھوری رہ گئی. ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں کو آج یا کل میں انشاءاللہ دوبارہ بلائیں تاکہ بحث جاری رہے. یہ شام گزارنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت شکریہ. کل تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ.